دریائے سندھ، تاریخ، ثقافت، قدرتی حسن اور اہمیت کا عظیم سفر۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک شاندار سفر پر، جہاں پانی کی ہر بوند ایک کہانی سناتی ہے، جہاں ہوائیں تاریخ کی سرگوشیاں کرتی ہے اور جہاں زمین نے عظمت اور محبت کی داستانیں رقم کی۔ یہ داستان ہے دریائے سندھ کی، وہ دریا جس نے انسانی تہذیبوں کو جنم دیا، سلطنتوں کو پروان چڑھایا، ثقافتوں کو سجایا اور آج بھی حیات کی ندی بہا رہا ہے۔ آئیے دریائے سندھ کے ساتھ ایک ناقابل فراموش سفر پر نکلتے ہیں۔ دریائے سندھ کا تعارف اور جغرافیہ۔ دریائے سندھ اپنی کہانی ٹبیٹ کے بلندیوں پر واقع سنکب بادری گلیشیئر سے شروع کرتا ہے۔ یہ گلیشیئر چمکتی ہوئی برف سے ڈھکا ہوا ہے، جہاں فطرت کی خاموشی میں پانی کی پہلی بوند جنم لیتی ہے۔ یہاں سے نکل کر یہ دریا لداخ اور جموں و کشمیر کی تنگ وادیوں سے گزرتا ہے، تیز رفتاری سے پتھریلی زمینوں کو کاٹتا ہے اور طاقتور دھاروں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ پاکستان میں داخل ہوتے ہی دریائے سندھ ہمالیہ اور قراقرم کے عظیم پہاڑی سلسلوں کے درمیان سے گزرتا ہے، جہاں اس کے دائیں بائیں قدرتی نظاروں کا ایسا خوب صورت امتزاج ہے جو دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتا ہے۔ دریائے سندھ کی لمبائی تقریباً 3180 کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کے طویل ترین دریاؤں میں شامل ہوتا ہے۔ دریائے سندھ کا ڈیلٹا، جو بحیرہ عرب میں جا کر اختتام پذیر ہوتا ہے، پاکستان کے لیے نہایت اہم ماحولیاتی، اقتصادی اور حیاتیاتی زون ہے۔ دریائے سندھ اور قدیم تہذیبیں۔ تقریباً 5000 سال قبل دریائے سندھ کے کناروں پر دنیا کی سب سے پہلی عظیم تہذیبوں میں سے ایک نے جنم لیا۔ یہ تہذیب اپنے دور میں ناقابل یقین ترقی کی مثال تھی۔ منظم شہر نکاسی آب کا شاندار نظام، پکی اینٹوں کے مکانات اور بین الاقوامی تجارت کے نشانات اس بات کا ثبوت ہیں کہ یہ قوم کتنی ترقی یافتہ تھی۔ مون جو دڑو اور ہڑپا کے کھنڈرات آج بھی انسان کی ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں کی عظمت کے گواہ ہیں۔ یہ تہذیب زراعت، دستکاری، تجارت اور علم میں اپنے وقت سے کئی صدیوں آگے تھی۔ یہاں کے لوگ کپاس اگاتے تھے، مٹی اور دھات سے اشیاء تیار کرتے تھے اور خلیج فارس تک تجارت کرتے تھے۔ ان کے مذہبی عقائد، فنون اور سماجی ڈھانچے آج بھی محققین کے لیے حیرت انگیز موضوع ہیں۔ دریائے سندھ کا تاریخی سفر۔ تاریخ کے کئی عظیم سورما اور مسافر دریائے سندھ کے کناروں سے گزرے۔ سکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں اپنی فوج کے ساتھ دریائے جہلم کو عبور کیا اور پورے علاقے پر قبضہ جمایا۔ عربوں کی آمد کے بعد دریائے سندھ نے اسلام کی روشنی کو ہندوستان تک پہنچانے میں مدد دی۔ محمد بن قاسم کی مہم نے اس خطے میں ایک نیا دور شروع کیا۔ مغلیہ سلطنت نے بھی دریائے سندھ کو اپنی حکمرانی کا اہم ستون بنایا۔ مغل بادشاہوں نے اس دریا کے کنارے قلعے بنوائے، شہر آباد کیے اور زرخیز زمینوں پر اپنی عظیم الشان سلطنتوں کی بنیاد رکھی۔ دریائے سندھ نہ صرف تجارت کا راستہ تھا بلکہ فوجی قافلوں کی گزرگاہ بھی تھا۔ دریائے سندھ کی اقتصادی اہمیت۔ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی دریائے سندھ ہے۔ یہ دریا 65% سے زیادہ زراعت کو پانی فراہم کرتا ہے۔ تربیلا ڈیم، منگلا ڈیم اور چشمہ بیراج جیسے عظیم منصوبے اسی دریا پر قائم ہیں۔ ان نہروں کے نظام نے پاکستان کو دنیا کے بڑے زرعی ممالک کی صف میں لا کھڑا کیا۔ انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہوا، جس نے خطے میں پانی کے استعمال کے حقوق کو منظم کیا۔ دریائے سندھ کا نہری نظام دنیا کا سب سے بڑا مربوط نظام ہے، جو لاکھوں ایکڑ زمین کو سیراب کرتا ہے اور معیشت کو زندگی بخشتا ہے۔ دریائے سندھ اور ثقافت۔ دریائے سندھ نے نہ صرف زمینوں کو زرخیز بنایا بلکہ دلوں کو بھی سرسبز کیا۔ شاہ عبداللطیف بھٹائی جیسے عظیم صوفی شاعر نے اپنی شاعری میں سندھ کی سرزمین اور دریائے سندھ کی عظمت کا تذکرہ کیا۔ ان کی شاعری میں دریا ایک روحانی سفر کی علامت ہے۔ سندھی لوک کہانیاں جیسے سسی پونو اور مومل رانو دریائے سندھ کے کنارے بستی محبتوں کی داستانیں بیان کرتی ہیں۔ یہاں ہر سال دریا کے کنارے میلے منعقد ہوتے ہیں، جہاں ثقافتی رقص، موسیقی اور مقامی روایات کو زندہ رکھا جاتا ہے۔ دریائے سندھ سندھ کی شناخت کا مرکز ہے۔ دریائے سندھ کا قدرتی حسن اور ماحولیاتی اہمیت۔ دریائے سندھ کا ڈیلٹا قدرتی حیات کے لیے ایک جنت ہے۔
यहाँ हजारों अक़साम के परिंदे, मछलियाँ और नायाब जानवर बसते हैं। सिंध डॉल्फिन, जो दुनिया की चंद नायाब तरीन मखलूक़ात में शामिल है, इसी दरिया में पाई जाती है। डेल्टा में सरसब्ज़ मैंग्रोव्स, पानी की नायाब अक़साम और साहिली हयात की भरमार इस खित्ते को माहौलियाती लिहाज से निहायत कीमती बनाती है। दरियाए सिंध हमारी तारीख़, हमारी सक़ाफ़त और हमारी मईशत का धड़कता हुआ दिल है। इस दरिया ने हमें ग़िज़ा दी, रास्ते दिए, इल्म दिया और मोहब्बत सिखाई। ये महज पानी का बहाव नहीं, ये हमारी नस्लों का ख्वाब है। हमें चाहिए कि हम इस अजीम नेमत का तहफ़्फ़ुज़ करें, इसकी पाकीज़गी बरकरार रखें और आइंदा नस्लों के लिए इसे मज़ीद खूबसूरत बनाएं। दोस्तों, आज का सफ़र ख़त्म होता है, लेकिन दरियाए सिंध की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती। जब तक ज़मीन पर ज़िंदगी है, दरियाए सिंध बहता रहेगा और अपनी हर बूंद के साथ हमें नई कहानियाँ सुनाता रहेगा। शुक्रिया कि आपने हमारा साथ दिया। अल्लाह हाफ़िज़।